لا شرقیت ولا غربیہ، اور نبوت چونکہ مشرق و مغرب میں بند نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد وہ درخت ہوتے جو مادی درخت ہوتے ہیں تو یا وہ شرقیہ ہوتا یا غربیہ ہوتا، یا ایسٹرن ہوتا یا ویسٹرن ہوتا، پھر تو علاقائی بات ہوتی ہے۔ مگر چونکہ یہ استعارہ ہے، میٹافوریکل بیان ہے، میٹافوریکل، اور ذکر کیا ہے شہد زیتون کے درخت کا فیگوریٹو سینس میں، مجاز کے طریق پر، استعارہ کے طریق پر، میٹافوریکل ذکر ہے، اس وجہ سے یہ کہہ کر مراد شجر نبوت لیا ہے، مراد شجر نبوت لیا ہے۔ اور نبوت چونکہ آسمانی ہے، الوہی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، لہذا نبوت کا فیض اور تعلیم نہ ایسٹرن ہوتی ہے نہ ویسٹرن ہوتی ہے، وہ شرق و غرب ہر شے پہ حاوی ہوتی ہے۔ تو اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ نبوت کے فیض سے روشن ہوتا ہے، اور لوگوں اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ ہم تو مشرق میں رہتے ہیں اور نبی مدینہ میں رہتا ہے، تو یہاں سے بیٹھ کے ان کا فیض کیسے ملے گا؟ فرمایا اس نبوت کا فیض نہ مشرق میں بند ہے نہ مغرب میں بند ہے، شرق و غرب ساری کائنات جس کے فیض سے روشن ہے، ان کا فیض عام ہے، جہاں کوئی ہو فیض لینے والا بن جائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو روشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا چراغ لائے تو صحیح، ہم اس کا دیا جلا دیں، کوئی دیا لائے تو صحیح ہماری بارگاہ کی طرف، ہم روشن کر دیں گے۔ یہ فکر نہ کرو کہ میں مشرق میں رہتا ہوں، لاہور میں ہوں، پاکستان میں ہوں، اور جلانے والے چراغ روشن کرنے والے مدینہ میں ہیں، تو کیسے روشن ہوگا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، لا شرقیت ولا غربیہ، مشرق مغرب کی کوئی قید نہیں، نہ مصطفیٰ پر نہ خدا پر۔ انہوں نے کہا نا کہ حضور نے قبلہ کیوں بدل لیا، مشرق کو چھوڑ کے مغرب کر لیا، قبلہ کیوں بدل لیا؟ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب تمہارے ہیں، خدا کا سب ایک ہے، مشرق سے مغرب خدا کے لیے ایک ہے، تو خدا کے لیے بھی مشرق و مغرب ایک، اور مصطفیٰ کے لیے بھی مشرق و مغرب ایک، صلی اللہ علیہ وسلم شجر نبوت کے فیض کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، شرق تا غرب سب فیض حاوی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، اور فرمایا اس کے تیل کا عالم یہ ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس تیل کی اپنی اس فیض، اس فیض سے جو تیل ملتا ہے اس کی اپنی چمک دمک کا یہ عالم ہوتا ہے، اپنی چمک دمک کا، سلائی لگنے سے پہلے، سلائی لگ کے جلنے سے پہلے اس کی اپنی چمک دمک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس چمک میں ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آگ لگائے بغیر جل اٹھے گا، وہ نور اس طرح شعائیں مار رہا ہوتا ہے، لاٹیں پھوٹ رہی ہوتی کہ آگ لگانے سے پہلے جل اٹھے گا، لو لم تمسسہ نار، ماچس لگانے سے پہلے یکاد زیتھا یضیء، ایسے لگتا ہے کہ یہ زیت یعنی تیل جل اٹھے گا، لو لم تمسسہ نار، آگ لگانے سے بھی پہلے۔ جب یہ سارا بیان کر دیا پھر فرمایا نور علی نور، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، تو یہ تہیں درجے ہیں، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، ہر نور والے سے اوپر ایک نور والا ہے، ہر نور کے طبق سے اوپر نور کا طبق، ہر نور کے پردے سے اوپر نور کا پردہ، ہر نور کی منزل سے اوپر نور کی منزل، مالا اعلیٰ میں فیض ملتا ہے ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق۔ نور کا فرق ہے، نور علی نور، نور نور کا فرق ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں ایک بزرگ عالم اور بزرگ صالح اللہ والے، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، شب زندہ دار حاضر ہوئے بیعت کرنے کے لیے۔ سارا دن دیکھا، صبح سے شام تک دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت بیٹھے ہیں،
دربار لگا ہے، لوگ آ رہے ہیں سائل، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو مسئلہ بتا دیتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے دعا کے لیے آتا ہے، سارا دن دعا کرتے رہے، کسی نے وظیفہ پوچھا سب وظائف بتاتے رہے، کوئی حاجت مند آ گیا اس کی مدد کرتے رہے، نمازوں کے اوقات پہ نمازیں پڑھ لیں اور دن بھر مخلوق خدا کو نبھاتے رہے، ان کے مسائل سلجھاتے رہے۔ وہ اللہ والا بیعت کرنے آیا تھا، سارا دن دیکھتا رہا، جب رات ہو گئی عشاء کی نماز پڑھ چکے، اس نے اجازت لی، حضرت مجھے اجازت ہے میں واپس جاتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ، یہ نور علی نور سمجھا رہا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا، اجازت تو دیتا ہوں جاؤ بے شک، مگر بتاؤ آئے کیسے تھے، آئے کس لیے تھے؟ اس نے عرض کیا حضرت سچ بات ہے، آیا تو بیعت کرنے کے لیے تھا۔ تو فرمایا پھر بیعت نہیں کی اور بیعت کے بغیر ہی واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا صبح سے شام تک دیکھا ہے، سارا دن تو آپ مخلوق میں گھرے رہے، تو اللہ کے لیے کون سا وقت نکالا؟ اللہ کے ساتھ تو بیٹھے ہی نہیں، ہائے ہائے، اللہ کے ساتھ تو بیٹھے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو مجلس ہی نہیں کی، اللہ کے ساتھ تو ہم نشینی نہیں کی، اللہ کے ساتھ تو خلوت ہی نہیں کی، اللہ سے تو باتیں ہی نہیں کی، نماز پڑھی اور سارا دن مخلوق سے ہی لگے رہے ان کے مسائل اور معاملات میں۔ اس لیے میں نے فیصلہ بدل لیا، کوئی اور جگہ ڈھونڈیں گے جا کے، بیعت نہیں کرتے۔ جرأت مند آدمی تھا نا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فرمایا اچھا ہمارا دن دیکھا ہے، رک جا ایک رات بھی ہماری دیکھ لے، دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے۔ اس کو مزید امتحان میں ڈالنا تھا، اس کو روک لیا، وہ رک گیا، اچھا رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو سارے دن کے تھکے ہوئے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے بڑے کام ہوتے ہیں، تو رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ وظائف کیے روٹین کے، اللہ اللہ کر کے تو بستر پہ لیٹ گئے۔ حکم دیا خدام کو کہ اس کا بستر میرے کمرے کے اندر لگا دینا تاکہ دیکھ رہے میری رات۔ اس کا بستر لگ گیا، اس نے دیکھا کہ نماز پڑھی، وظائف کیے مختصر ضروری، اور پھر لیٹ گئے۔ وہ ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا اور ساری رات چکراتا رہا۔ اس نے کہا یہ محبوب الہی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، کل اولیاء ابدال کتب سب کے سردار ہیں، کیا شہرت کیا چرچا، تو یہ حال کیا ہے، دن بھی دیکھا رات بھی دیکھی، یہ کیسے یہ ہو گئے؟ وہ ساری رات عبادت میں، نفل میں، تلاوت میں رہا۔ تہجد کا وقت ہوا، فجر سے پہلے تہجد کے وقت پہ خواجہ نظام الدین اولیاء اٹھے، وضو کیا، چند رکعتیں تہجد کی پڑھی، پھر نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے ساری رات نوافل ادا کیے، انہوں نے چند رکعتیں تہجد کی پڑھی جو پڑھی جاتی، پھر فجر ہو گئی۔ اس نے کہا جی رات بھی دیکھ لی۔ فرمایا اب جانے سے پہلے تھوڑی دیر سو جاؤ، سو جاؤ۔ سو گیا، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ دو نور جل رہے ہیں، جو ہی آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ دو نور ہیں، ایک اس کے سر پر ہے، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ ہے۔ جو اس کے سر پہ نور ہے وہ ایک مٹی کے دیے کی طرح ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، ایسے مدھم سا دیا جس کی لو اب گئی اب گئی، ڈوبتی ہوئی لو ہے۔ اس کے سر پہ مٹی کا دیا رکھا ہے، اس کے چراغ کی تھوڑی سی روشنی ہے، تو نور اس کے پاس بھی ہے مگر اتنا سا نور ہے، مٹی کے ٹمٹماتے ہوئے دیے جیسا۔ اور پھر دیکھا اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف، ان کے سر پر ایک بہت بڑے ستون کی طرح اتنا طاقتور نور ہے اور شعاعیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور ان کے سر سے لے کے آسمان دنیا اور عرش معلیٰ تک جا رہا ہے، عرش معلیٰ تک جا رہا۔